السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے وشما۔ واک کرتے کرتے غیر ارادی طور پر میری نظر بار بار اس بینچ کی طرف اٹھ جاتی جہاں پر 3 دن سے میں ایک پیاری سی 18-19 سالہ لڑکی کو بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ بس خاموش اسی بینچ پر بیٹھی رہتی، اپنے موبائل کو دیکھتی رہتی یا پھر کبھی یوں ہی ادھر ادھر نظر دوڑا لیتی۔ کبھی کبھی مجھ پر نظر پڑتی تو اس کے لبوں پر میٹھی مسکان آ جاتی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور جاذب نظر لڑکی تھی۔ 3 دن سے میں اسے وائٹ ٹراؤزر پر مختلف پرنٹ کی کاٹن کی شرٹ کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تیسرا راؤنڈ کر کے واپس پلٹی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھی۔ بے ساختہ میرے لبوں پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی اور اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ میں رک گئی۔ آج دیر ہو گئی تم کو؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر دوبارہ سوال کیا۔ جی، دراصل نومی کی کال آ گئی تھی، کہتے ہوئے اس کے گالوں کی لالی بتا رہی تھی کہ نومی سے اس کا بڑا گہرا اور دل کا رشتہ ہے۔ نومی میرا منگیتر ہے، امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے شرمگی لہجے میں کہا۔ ارے واہ، میں نے بے ساختہ کہا۔ مجھے وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ سوری، آپ واک کیجئے، میرا کیا ہے، میں فالتو ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ ارے نہیں، اچھا لگ رہا ہے مجھے تم سے بات کر کے۔ سچ پوچھو تو میں بھی تم کو مس کر رہی تھی، آج تم کو وہاں بینچ پر نہ پا کر۔ میں نے اعتراف کیا۔ سچی آپ نے مجھے مس کیا؟ اس نے معصومیت سے اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلا کر سوال کیا۔ مجھے؟ میں نے شرارت سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہماری یہ پہلی ملاقات، لگتا تھا کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ واک کرنے لگی۔ اس کے پاس پانی کا تھرموس تھا اور چھوٹا سا پرس جو اس نے آڑا کر کے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے بھی اجازت چاہی اور میں نے بھی۔ ہم دونوں مخالف سمتوں میں چل پڑے۔ یہ شہر کا پوش ایریا تھا۔ ہماری رہائش گزشتہ 10 برس سے یہیں پر تھی۔ میرے شوہر علی غیر ملکی فرم میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ فیملی میں میں، علی کی والدہ اور میرے 2 بچے صلہ اور شامی شامل تھے۔ شامی 8ویں کلاس میں تھا جبکہ صلہ 7ویں میں۔ علی میری طرف سے بڑے فکر مند تھے۔ مجھے وہ 38 سال کی عمر میں بھی 18 سال کی دوشیزہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ میرا ذرا سا ویٹ بڑھتا دیکھ کر ان کو ٹینشن ہو جاتی۔ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، زیادہ چلا کرو، ایکسرسائز کرو، نہیں تو ڈیلی 1 گھنٹہ واک کرو۔ ان کی بے شمار پابندیوں سے میں گھبرا گئی۔ آخر کار شام کو عصر کی نماز کے بعد قریبی پارک 1 گھنٹہ واک کرنے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ 15 دن سے برابر آ رہی تھی، مگر 3 دن سے پارک کے عقبی حصے میں ڈم کی باڑ کے ساتھ سنگی بینچ پر ایک پیاری سی لڑکی کو بیٹھا دیکھ رہی تھی اور آج اس سے بات ہوئی تھی۔ شائستہ انداز میں معصومیت اور حسن کا مرقع وہ لڑکی جس کا نام وشما تھا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے گھر آ کر علی اور بچوں سے بھی اس کا ذکر کیا۔ بن گئی سہیلی تمہاری اماں کی۔ اب ہو گئی ان کی واک۔ علی کی امی کی اونچی آواز میرے کانوں تک آ پہنچی تھی۔ میں زیر لب مسکرا دی۔ سچ میں آج 15 منٹ ہم نے باتوں میں گزارے تھے۔ میں نے دوسرے دن سے اپنی واک کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا لیا۔ اب میں عصر کی نماز کے فوراً بعد بنا چائے پیے گھر سے نکل جاتی، کیونکہ واک کے بعد 15-20 منٹ وشما سے بات چیت بھی کرنی ہوتی۔ وشما سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں جب یہ بتایا کہ وہ BSc کر چکی ہے تو میں اچھل پڑی۔ اتنی چھوٹی سی لگتی تھی وہ۔ آپی، میری انگیجمنٹ میرے کزن نومی سے 2 سال پہلے ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ڈیلی ہماری بات ہوتی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ آنے والا ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کا رنگ بکھر گیا تھا۔ اس کی باتوں میں نومی کا ذکر زیادہ ہوتا۔
وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے پاپا کا بزنس تھا اور ماما ہاؤس وائف تھی۔ بقول اس کے وہ کافی دور سے آتی ہے۔ کبھی اس نے مجھے گھر چلنے کی آفر نہیں کی۔ آپی، آپ میری شادی میں آئیں گی نا؟ میں مما کے ساتھ کارڈ دینے آؤں گی، ایک دن اس نے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں خوش دلی سے مسکرائی۔ ایک روز وہ آئی تو بہت خوش تھی۔ خوبصورت سا نگینوں والا بریسلیٹ تھا۔ آپی دیکھیں، نومی نے میری برتھ ڈے پر بھیجا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ کبھی وہ پرس لا کر دکھاتی اور کبھی رسٹ واچ۔ ایک روز چھوٹا سا البم لے کر آئی، اس میں نومی کے ساتھ ڈھیر ساری پکس تھی۔ واقعی نومی بھی بہت خوبصورت اور اسمارٹ تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پرفیکٹ کپل ہے یار تمہارا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں نے بے ساختہ دعا دے ڈالی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ کیا ہوا وشما؟ میں نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ نہیں آپی، اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ یاد آ گئی نا سجن کی؟ میں نے شرارت سے اس کا سر پکڑ کر ہلایا تو وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ اچھا چلتی ہوں، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ اٹھ گئی۔ اوکے، ٹیک کیئر، میں نے مسکرا کر اسے الوداع کہا۔ 2 دن بعد آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ آپی، میری شادی کا کارڈ۔ اس نے آتے ہی ایک خوبصورت کور والا سرخ مخملی کارڈ میری جانب بڑھایا۔ آپ نے ضرور آنا ہے۔ سوری آپی، گھر نہیں آ سکی، مما کو بالکل فرصت نہیں اور کام بہت زیادہ ہے۔ اچانک ہی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ 3 دن بعد نومی آ رہا ہے۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، ضرور آؤں گی، بس اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ مجھے وشما سے حقیقت میں محبت ہو گئی تھی۔ بالکل چھوٹی بہن جیسی لگنے لگی تھی۔ ہر بات مجھ سے شیئر کرتی، ہر بات، ہر چیز لا کر مجھے دکھاتی۔ بچوں کی طرح معصوم لگتی۔ اچھا شاید اب میں نہ آ سکوں، مگر آپ نے ضرور آنا ہے۔ ایڈریس کارڈ پر لکھ دیا ہے میں نے گھر کا۔ جاتے جاتے وہ میرے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے مسلسل میرے ساتھ تھی۔ خاصی انسیت اور لگاؤ ہو چکا تھا اس سے۔ وہ چلی گئی، میرا دل بھی تھوڑا سا اداس ہو گیا۔ بس اللہ پاک اسے آباد رکھے، دل ہی دل میں دعا کی۔ ارے بھائی کون ہے پتہ نہیں، اور تم نے شادی پر جانے کی رٹ لگا دی۔ حسب معمول ساسو ماں کو میری بات سے اختلاف تھا۔ ماما، سلینا چھوٹی بچی تو نہیں ہے کہ گم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کارڈ ہے تو شادی بھی ہوگی۔ علی کی مثبت بات سے میری جان میں جان آئی۔ علی، میں چاہتی ہوں کہ اسے گھر پر جا کر گفٹ دے دوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج شام کو چلی جاؤں اس کے گھر ڈرائیور کے ساتھ۔ میں نے دوسرے دن صبح ناشتے پر علی سے اجازت چاہی۔ اوکے، چلی جانا۔ علی کی یہ بات مجھے اچھی لگتی تھی کہ عام مردوں کی طرح پابندیاں نہیں لگاتے، نہ ہی پنچایت کرتے تھے۔ اوکے تھینکس، میں خوش ہو گئی۔ آج ظہر کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر مما سے بازار جانے کا کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آ گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے وشما کے لیے تاج محل خرید لیا۔ نازک سا کرسٹل کا حسین تاج محل جو محبت کا سمبل تھا، اس کے لیے بہترین تحفہ تھا۔ گو کہ قیمتی تھا، مگر مجھے بہت اچھا لگا۔ بنا پیک کیے میں ایسے ہی دکان سے باہر آ گئی اور ایڈریس ڈرائیور بابا کو سمجھا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر دوسرے بلاک میں وشما کا بنگلہ تھا۔ میں نے بیل بجائی، پہلے چوکیدار اور پھر نوکرانی کے ہمراہ میں اندر داخل ہوئی۔ میں اچانک سے جا کر اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ یوں مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنا اچھل کود کرے گی، مجھ سے گلے مل کر ویسے بھی بے ساختہ ہنسے گی۔ میں لمبی چوڑی راہداری عبور کر کے اندر کی طرف آئی۔ یہ وشما کا گھر ہی ہے نا؟ پلٹ کر ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی، یہ وشما بی بی کی والدہ ہیں۔ ایک بڑے سے کمرے کے سامنے ملازمہ نے رکتے ہوئے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ لاؤنج کے دوسری جانب ایک ادھیڑ عمر خاتون ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا۔ وشما کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔
میں اس کی سلینا آپی ہوں۔ یقیناً اس نے آپ سے میرا ذکر کیا ہوگا۔ میں نے خوشگوار لہجے میں خاتون کو مخاطب کیا۔ وشما؟ وشما؟ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ وشما؟ وشما میری بیٹی تھی، اس کے انتقال کو 4 برس ہو گئے ہیں۔ وہ… ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وشما ابھی 2-3 دن پہلے تک تو مجھ سے ملی، باتیں کی۔ 1 ماہ سے زیادہ ہم لوگ روزانہ ملتے رہے ہیں۔ اس نے مجھے شادی پر بھی بلوایا تھا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس کا کارڈ بھی میرے پاس ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں بدحواس ہو کر تیز لہجے میں بولی۔ مجھے لگا جیسے میرے سر پر بم آ گرا ہو۔ میری بچی وشما میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، ہماری آنکھوں کا تارا۔ وہ اور میرا بھتیجا نومی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادی بھی طے ہو چکی تھی، مگر نومی جس دن امریکہ سے واپس آیا، اسی روز واپسی پر کار ایکسیڈنٹ میں نومی اور وشما ختم ہو گئے۔ 3 دن بعد ان کی شادی ہونے والی تھی اور میں بدنصیب اپاہج ہو کر اس حادثے میں اپنے غموں کو سمیٹے زندہ رہ گئی۔ فروری میں ہی ان کی شادی طے ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خاتون نے بات ختم کی تو میرے ہاتھوں سے تاج محل چھوٹ کر زمین پر گر کر بے شمار ننھے ٹکڑوں میں ماربل کے چکنے فرش پر پھیل گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گھومتا سر تھام لیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا، یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل رہی تھی، میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بے تحاشا روتی ہوئی پلٹی اور کرسٹل کے ٹکڑوں پر پیر رکھتے ہوئے تقریباً بھاگتی ہوئی باہر کی جانب نکلتی چلی گئی اور گھر پہنچتے پہنچتے پکا ارادہ کر لیا کہ کل سے واک کرنے نہیں جاؤں گی۔ جاتے جاتے وشما کی والدہ کا جملہ میری سماعتوں میں جو گونج رہا تھا۔ پارک کے بینچ پر اکثر وشما اور نومی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھ میں دوبارہ اس بینچ کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں وشما کے ادھورے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن اتر آئی تھی۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔